حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی اس وقت کہاں ہے؟ یہودی آج بھی اس انگوٹھی کو پاگلوں کی طرح کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ نے سلیمانی ٹوپی کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس انگوٹھی پر کون سے الفاظ نقش تھے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ پر اسرار انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک چالاک شیطان جن نے کیسے چرا لی؟ اور سب سے بڑا سوال، آج وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ یہودی صدیوں سے اسے دیوانہ وار کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ انگوٹھی کسی خفیہ جگہ پر چھپی ہوئی ہے؟ یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو جنات کی اصل حقیقت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا یہ مکمل واقعہ مذہبی خطبوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے میں ایک بادشاہ کے بارے میں سنا جو بہت طاقتور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، جس میں انسان اور جنات شامل تھے، ان سب افواج کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جنگ کے دوران اس بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اس کو رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے اور میں انہیں بھلا دوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجسمہ بنوا لیا۔ اس عورت نے اس مجسمے کو مزین کیا اور اسے کپڑے پہنائے اور بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح اور شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسی طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور حضرت آصف بن برخیہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح اور ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان کی مدح اور ثنا کی، ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے تمام گزشتہ انبیاء کے حالات اور واقعات کا ذکر کیا اور ان کی مدح اور ثنا کی اور ان کے ہر زمانے بیان کیے، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا، یہ وہ ہے کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض آپ کی بیوی کی خواہش پر۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں چلے گئے، مٹی پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، زمین پر گر کر روتے رہے اور عاجزی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور کہتے جاتے، اے میرے پروردگار، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اور اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، اور تیرے غیر کی عبادت میرے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئی۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو گھر لوٹ آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی
जिस का नाम अमीना था। आपका मामूल था कि आप जब बैतुल खला जाते या अपनी अज़वाज के यहाँ मसरूफ़ होते तो आप अपनी अंगूठी अमीना के पास रखवा देते। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और आप अपनी अंगूठी को पाक हालत में छूते थे और अल्लाह ताला ने बादशाहत का राज इसी अंगूठी में पोशीदा कर रखा था। वहाब कहते हैं, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वज़ू के इरादे से तशरीफ़ लाए तो अपनी अंगूठी अपनी खादिमा अमीना के पास रखवा दी और सखर नामी जिन आया और आपसे पहले वज़ू खाने में दाखिल हो गया। आप क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए और ये शैतान आपकी शक्ल सूरत बनाकर अपनी दाढ़ी झाड़ता हुआ बाहर निकल आया और सुलेमान अलैहिस्सलाम में शक्लन कोई फ़र्क महसूस न होता। सखर नामी जिन ने कहा, अमीना मेरी अंगूठी लो। अमीना ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझकर उनकी अंगूठी सखर नामी जिन को दे दी। वो शैतान जिन अंगूठी लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जा बैठा और जिन इस शैतान सखर के ताबे हो गए। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हाजत से फारिग होकर बाहर निकले और आपने कहा, अमीना मेरी अंगूठी लो। उसने कहा, आप कौन? आपने फरमाया, मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ। उस वक्त आपकी हालत बदली हुई और रौनक गायब थी। अमीना बोली, तुम झूठ बोलते हो। सुलेमान अपनी अंगूठी ले जा चुके हैं और अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। हज़रत सुलेमान समझ गए कि वो अपनी गलती की पकड़ में आ गए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जान के खौफ से बग़ैर जूती और टोपी के वहाँ से निकल पड़े। सिर्फ कुर्ता और तहमद पहना हुआ था। आप रास्ते पर बने एक घर के पास से गुजरे। उस वक्त भूख, प्यास और गर्मी ने आपका बुरा हाल कर रखा था। आपने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत निकली। उसने पूछा, क्या ज़रूरत है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक घड़ी मेहमान नवाजी। आप देख रही हैं कि गर्मी की शिद्दत से मेरा क्या हाल है। मेरे पाँव जल रहे हैं। भूख और प्यास इंतहा से ज़्यादा है। उस औरत ने कहा, इस वक्त मेरा शोहर घर पर नहीं और मैं किसी गैर महरम को अपने घर में नहीं बिठा सकती। बाग में चले जाओ, उसमें पानी और फल मौजूद है। फल खाओ और ठंड हासिल करो। जब मेरा शोहर आएगा तो मैं आपकी मेहमान नवाजी की इजाज़त लूँगी। अगर इजाज़त दी तो ठीक है, नहीं दी तो तुम अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाकर जा चुके होगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाग में दाखिल हुए और नहा कर आप सो गए। वहाँ मक्खियाँ आप अलैहिस्सलाम को तंग करने लगीं कि अचानक एक काला सांप आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर वहाँ से मक्खियाँ भगाने लगा। इतने में औरत का शोहर आ गया और औरत ने उस मेहमान के बारे में बताया। वो उनके पीछे बाग में आया तो सांप और उसके काम को देखा और अपनी बीवी को बुलाकर उसे भी ये तमाशा दिखाया और बोला, ये हैरत अंगेज़ मंजर देखो। उसने भी देखा। फिर इन दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेदार किया और कहा, ए नौजवान, ये हमारा घर है और हमें कोई तंगी नहीं है कि तुझसे आजिज़ हो जाए और ये मेरी बेटी, इसका निकाह आपसे करना चाहता हूँ। वो लड़की अपने ज़माने की खूबसूरत तरीन औरतों में से थी। आपने उससे शादी कर ली और उनके यहाँ 3 दिन क़याम किया और उनसे फरमाया, मैं मुईशत की तलब करना चाहता हूँ ताकि अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ कमा सकूँ। यह कहकर आप शिकारियों के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे कहा, क्या तुम्हें किसी मददगार की ज़रूरत है जिसकी मेहनत में थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी दे दिया करे? उन्होंने कहा, आजकल हमारा शिकार बंद है और कोई बचत नहीं है जो तुम्हें दे सके। आप दूसरे के पास आए और उनसे भी यही कहा तो उन्होंने रजामंदी जाहिर की और कहा, खुशी के साथ आइए। आप उनके पास ठहर गए। उन्हीं दिनों लोगों ने इस जाली सुलेमान की हुकूमत और उसके अफ़आल को बुरा समझना शुरू कर दिया। जब उस खबीस जिन ने देखा कि लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं तो ये अंगूठी समेत भाग गया और अंगूठी दरिया में फेंक दी। रिवायत में आता है कि 40 दिन अंगूठी इस शैतान के पास रही। मरवी है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर बैठा तो उसके करीब सारे जिन हाजिर हो गए और हर चीज़ का मालिक बन बैठा, मगर आपकी औरतों पर मुसल्लित ना हो सका। और इन दिनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों से मेहमान नवाजी का मुतालबा कर रहे थे कि मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तो लोग उन्हें वापस कर देते और कहते, तेरी ये हालत काफ़ी नहीं है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलता है। और सुलेमान तो अपनी बादशाहत पर बराजमान है। हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थक गए और मुसीबत शदीद हो गई। इसी हालत में 40 दिन गुजर गए तो आसिफ ने कहा, ए बनी इसराइल की कौम,
क्या तुम दाऊद के बेटे के लिए सीधे काम देखते हो जो कुछ मैं देख रहा हूँ? लोगों ने कहा तो आसिफ उस शैतान के पीछे लग गए। तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अंगूठी दरिया में फेंक दी। एक बाम मछली ने उसे निगल लिया और अंगूठी की रोशनी से उसका पेट रोशन हो गया और वो पानी के बहाव पर चल पड़ी और इन माहीगीर शिकारियों के जाल में दाखिल हो गई जिनके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। जब शाम को मछलियों की तकसीम हुई तो ये बाम मछली भी निकल आई, तो माहीगीरों ने ये मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में डाल दी। ये इसे घर लेकर आए और मछली पकाने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम की अहलिया ने उसका पेट चाक किया तो उसमें से अंगूठी निकल आई और उसकी रोशनी से घर रोशन हो गया। उसने फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उन्हें अंगूठी दिखाई। आपने वो अंगूठी पहन ली और सजदे में गिर गए और कहा, ऐ मेरे खुदा, तेरे इस कदीम इम्तिहान पर तेरी हम्द और सताइश है और आले दाऊद से अच्छे बर्ताव पर हम्द है। मेरे खुदा, तूने आले दाऊद की इब्तिदा नेमतों से की और उन्हें किताब और नबूवत अता की। तेरा शुक्र है ए खुदा, तेरी नेमतें ज़ाहिर हो गईं, छुपी नहीं और उनका शुमार नहीं। बस तेरा शुक्र है ए मेरे खुदा, तूने मेरी खिता के बाइस मुझे छोड़ा नहीं। तेरा शुक्र है और मेरी ख़ताओं पर मुझे रुसवा नहीं किया। तेरा शुक्र है मेरे खुदा, तूने मेरी लग्जिश के बाइस मुझे नहीं छोड़ा। तेरा शुक्र है ए खुदा, अपनी नेमतें मुझ पर तमाम कर दे। जो कुछ हुआ उसे मुआफ़ फरमा और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा के मेरे बाद किसी को ऐसे ना मिले। नाज़रीन, ये वाक़या कुरान पाक की एक आयत में है। अकरमा से मरवी है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम से बादशाही छीनी थी तो उसने उनके घर वालों को वहाँ से उठा दिया था और उसे मुमलिकत के वस्त में पहुँचा दिया था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को अभी तक पहन ना सके थे कि अल्लाह ताला ने उनकी बादशाहत लौटा दी। नाज़रीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की उन बेशुमार नेमतों की फरावानी का एक सबब यह भी था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के शुक्रगुजार बंदों में से थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी वाली दुआ को कुरान मजीद में यूँ बयान किया है कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की, और इस बात की तौफीक दे कि मैं ऐसे अच्छे अमाल करूँ जो तेरी रज़ा के बाइस हों, और मुझे अपनी रहमत का साथ अपने नेकोकार बंदों में दाखिल कर दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत, शान शौकत और नबूवत की बरकतों से नवाजा गया था। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की और ये इजाज़त भी दी कि वो अपनी दौलत को जैसे चाहें खर्च करें, उनसे उसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा इबादत गुजार और शुक्र गुजार रहे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन बंदे का लक़ब दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नबी से ज़्यादा एक जादुई बादशाह के तौर पर पेश करते हैं और उनकी सुलेमानी अंगूठी को जादुई ताकतों का मंबा समझते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो अंगूठी मिल जाए तो दोबारा पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि आज भी इसराइल और बाज़ दूसरे यहूदी ग्रोह सुलेमानी अंगूठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खोए हुए ख़जाने की तलाश में मसरूफ़ हैं। यहूदी सिर्फ ये नहीं मानते कि सुलेमानी अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियार का राज थी, बल्कि वो ये भी यकीन रखते हैं कि अगर वो ये अंगूठी दोबारा हासिल कर लें तो वो खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं। ये अकीदा उनके लिए महज एक नज़रिया नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। वो समझते हैं कि इस अंगूठी के ज़रिए वो जिन्नात को काबू में ला सकते हैं, हवाओं पर इख्तियार हासिल कर सकते हैं, ख़जाने खोल सकते हैं और दुनिया पर हुक्मरानी का हक़ वापस ले सकते हैं। यही वजह है कि यहूदी आज भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खोए हुए ख़जाने और ख़ास तौर पर सुलेमानी अंगूठी की तलाश में लगे हुए हैं। यहूदियों के अकीदे में हैकल सुलेमानी को ख़ास मकाम हासिल है। उनका मानना है कि यही वो जगह थी जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना तख्त बिछाया था और जहाँ उनकी हुक्मरानी का मरकज़ था। लेकिन मसला ये है कि आज उस जगह पर मस्जिद अक्सा मौजूद है जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि यहूदियों की तंजीमें और इसराइली हुकूमत मुसलसल मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयाँ कर रही है ताकि किसी तरह सुलेमानी अंगूठी और दीगर ख़जाने हासिल कर सकें। ये खुदाइयाँ महज तारीख़ी तहकीक का हिस्सा नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। यहूदी अपने खोए हुए इक़्तिदार को बहाल करना चाहते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यहूदियों का सिर्फ खुदाइयाँ करना काफ़ी नहीं बल्कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करना चाहते हैं।
یہ منصوبہ صرف ایک مذہبی عقیدے کا نتیجہ نہیں بلکہ یہودی انتہا پسندوں کے لیے دنیا پر اپنی حتمی حکمرانی کے قیام کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب یہ ہیکل تعمیر ہو جائے گا تو سلیمانی خزانے اور انگوٹھی برآمد ہو جائے گی۔ جب یہ انگوٹھی ہاتھ لگے گی تو ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس آ جائے گی، اور جب سلطنت واپس آ جائے گی تو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ یہ وہ خواب ہے جس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائیاں کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور خفیہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ بلکہ یہاں ایک اور چونکا دینے والا پہلو سامنے آتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دجال کے ایجنڈے کا حصہ ہے؟ دوستو، بعض اسلامی روایات کے مطابق یہودی جان بوجھ کر ایسی اشیاء کی تلاش میں ہیں جو انہیں دجال کی آمد کے وقت ایک خاص قوت دے سکیں۔ وہ سلیمانی انگوٹھی کو اس لیے تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ دجال کو پیش کر سکیں اور اس کے ذریعے دنیا پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ دجال وہاں سے اپنی عالمی سلطنت قائم کر سکے، اور وہ مسجد اقصیٰ کو اس لیے نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلامی طاقتیں ان کے منصوبوں کو ناکام کر سکتی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایک انگوٹھی کسی کو دنیا پر حکمرانی دے سکتی ہے؟ کیا واقعی یہودیوں کی کھدائیاں اور ان کا منصوبہ انہیں کامیاب بنا سکتا ہے؟ دوستوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کسی جادوئی چیز میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بھی طاقت حاصل تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی، نہ کہ کسی مادی چیز کی وجہ سے۔ یہودی صدیوں سے ایک کھوئی ہوئی طاقت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ طاقت انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے میں ہوتی ہے۔ یہاں ایک عام سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہودی کامیاب ہو سکیں گے؟ تو واضح کر دوں کہ یہودی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ آج تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں ناکام ہیں۔ وہ آج تک مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں کر سکے۔ دوستوں، یہودیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ اور غالباً ممکن یہی ہے کہ یہ ایک محض روایت ہے جسے وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی انگوٹھی یا مادی چیز میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی تاریخی یا اسلامی مستند ذریعے سے یہ انگوٹھی نہیں ملی، نہ ہی کوئی ایسی جگہ دریافت ہوئی جہاں اسے چھپایا گیا ہو۔ بعض اسرائیلی کہانیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ انگوٹھی کسی سمندر میں گر گئی تھی، جبکہ کچھ کے مطابق یہ دنیا ہی سے غائب ہو گئی۔ لیکن ان تمام باتوں کی کوئی شرعی یا تاریخی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت کسی انگوٹھی کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے حاصل تھی۔ اگر ان کی بادشاہت کسی انگوٹھی پر منحصر ہوتی تو جب وہ انگوٹھی ان سے چلی گئی تھی تو ان کی نبوت اور اختیار بھی ختم ہو جاتی، کہ ایک ناقابل تصور جو کہ ایک ناقابل قبول تصور ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں جنات کی اصل حقیقت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ مقدس کتاب قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی موجود ہوتے تھے اور ان سے مختلف کام کرواتے، یہاں تک کہ بڑے بڑے محل، مجسمے اور پانی کے تالاب بنوانا انہی کی ذمہ داری تھا۔ لیکن آخر یہ جنات کون ہیں؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اسی طرح جنات کو بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے اور ان پر بھی شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو انہیں اس کا اجر ملے گا، اگر وہ برے اعمال کریں گے تو انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن جنات کو بھی اسی طرح ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ نیک جنات جنت میں داخل ہوں گے اور نافرمان جنات جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے رکھے ہیں، جیسے کہ بعض جنات نے قرآن سن کر اس پر ایمان لے آنے کا ذکر کیا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی نیکی اور بدی میں فرق کو سمجھتے ہیں۔
اور ان کے لیے بھی حساب و کتاب اور ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ احادیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جنات پر بھی وہی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں جو انسانوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بعض جنات نے قبول کیا اور صحابہ کرام سے بھی ان کا تعلق ثابت ہے۔ اگر جنات شرعی احکامات کی پابندی کریں تو لازمی طور پر ان کے لیے بھی قیامت کے دن جزا اور سزا کا نظام موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جنات اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، جبکہ نیک اور صالح جنات جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنات عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے مگر انسان کی طرح شعور رکھتے ہیں۔ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ شریر۔ شیطان بھی دراصل ایک جن تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود ہو گیا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا جنات انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جن یا انسان شیطان پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن جادو، وسوسے اور برے خوابوں کے ذریعے یہ انسانوں کو پریشان ضرور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے جادوگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو جادو سمجھتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ سلیمانی انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اس میں جادوئی طاقتیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت ان کی انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں تھی۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے آج خفیہ تنظیمیں اور اسرائیلی گروہ سلیمان علیہ السلام کے کھوئے ہوئے خزانے اور انگوٹھی کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ وہ دوبارہ دنیا پر حکومت حاصل کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اور جنات انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث میں ان سے بچنے کے لیے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے جب تم غصہ محسوس کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حکمرانی عطا کی، پوری دنیا پر ان کا اختیار تھا، ہوائیں، پرندے، جانور، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، مگر ان کی اصل طاقت کسی جادو یا انگوٹھی میں نہیں بلکہ ان کی کامیابی کی اصل وجہ ان کا اللہ پر مضبوط ایمان، توحید پر یقین اور اس کے احکامات کی مکمل پیروی تھی۔ آج بھی لوگ جادو، عملیات اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ شیطان ہمیں انہی گمراہ کن چیزوں میں الجھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں۔ پیارے دوستوں، آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے شر، فتنے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو ہمیں اللہ سے دور کرے۔ یا رب، ہمیں دنیا کے دھوکہ دینے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تیرے ذکر اور آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا پختہ ایمان والا بنا دے تاکہ ہم دنیا کے چکا چوند میں نہ بہکیں بلکہ ہمیشہ تیری رضا کے طلبگار رہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ روشنی عطا کر جس سے ہر اندھیرا دور ہو جائے، ہمیں وہ ہدایت دے جس سے ہم کبھی گمراہ نہ ہوں، اور ہمیں وہ عافیت نصیب فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔